بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا دعا کی قبولیت کا وقت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ الزاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جنتی لوگ رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے تھے۔ بہرحال رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو کہ تم ان اوقات میں اللہ کو یاد کرو تو ایسا ضرور کرو۔ بہرحال ہمیں اس بات کا تصور کرنا چاہیے کہ رب اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کر لے جن کے وہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح روایت میں ہے، وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی ساحل میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں یا مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں؟ پھر فرماتا ہے، کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جو فقیر ہے نہ ظالم؟ صحیح ابن بلبان بترتیب ابن حبان میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے، پس تم دعا مانگا کرو۔